بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹلر نے چند عربی مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ یہ حملہ خود مجاہدین کے لیے اتنا خطرناک تھا کہ اسے خودکش حملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ خطرناک بھی ایسا کہ بعض مجاہدین آگے بڑھنے سے گھبرانے لگے۔ ان کے انداز اور رویے میں کوتاہی اور گریز صاف نظر آ رہا تھا۔ بٹلر لکھتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدین پر جبر کرنا پڑا اور سارے لشکر میں گھوم پھر کر غصے کی حالت میں حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ ایک مجاہد نے کہا کہ ہم لوہے کے بنے ہوئے نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجاہد کو بڑے ہی سخت الفاظ کہے۔ تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسی کسی روایت کا اشارہ نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کسی اور جنگ میں ایسا ہوا ہو، دنین کی لڑائی میں ایسا بالکل نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ کچھ صحابہ اکرام بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری طرح احساس تھا کہ وہ اپنے لشکر کو یقینی ہلاکت میں جھونک رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ اکرام سے یہ الفاظ کہے: آپ میرے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام نے یہ الفاظ سنے تو وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے آگے اس حملے کے لیے پورے جوش و خروش سے آگے بڑھے۔ انہیں دیکھ کر پورے لشکر میں نیا ہی جوش پیدا ہو گیا، اور یہ اسی جوش کا اثر تھا کہ دنین جیسا مستحکم قلعہ جس میں فوج کوئی تھوڑی نہیں تھی، مٹھی بھر مجاہدین نے فتح کر لیا۔ اس وقت مقوقس بابلیون میں تھا۔ تاریخ حیران ہے کہ دنین میں اس کی فوج کا قتل عام ہو رہا تھا، اور وہ بابلیون میں اتنی زیادہ فوج لے کر بیٹھا رہا، حالانکہ اس کی دفاعی اسکیم یہی تھی کہ دنین پر حملہ ہوا تو وہ بابلیون سے فوج بھیج کر اس حملے کو ناکام بنا دے گا۔ دنین سے بھاگے ہوئے کچھ رومی بابلیون پہنچے اور انہوں نے مقوقس کو بتایا کہ دنین میں کیا ہوا ہے۔ ایک تو دنین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور دوسرا صدمہ یہ کہ وہاں جو فوج تھی اس کی اکثریت کٹ مری ہے، اور وہی فوجی بچے تھے جو کہیں چھپ گئے تھے اور اب وہ جنگی قیدی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رومی فوج کی اتنی زیادہ نفری ختم ہو گئی تھی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جب مقوقس کو یہ اطلاع پہنچی تو اس پر سختی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ منہ کچھ زیادہ کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر سی گئیں، جیسے اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان دنین کو فتح کر لیں گے۔ اس کا دماغ تو شاید سوچنے سے ہی معذور ہو گیا۔ اگر وہ حوصلہ قائم رہتا اور ٹھنڈے دل سے سوچتا تو اس کے پاس اتنی فوج تھی کہ وہ فوراً جا کر دنین کو محاصرے میں لے لیتا۔ قلعہ فتح ہوتا یا نہ ہوتا، اسے یہ فائدہ ضرور ملتا کہ مسلمان دنین میں ہی قید ہو کر بیٹھے رہتے۔ دنین سے کچھ اور فوجی اور شہری بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بابلیون پہنچے تو انہوں نے وہاں کی فوج کو مجاہدین اسلام کی بے خوفی کی ایسی باتیں سنائیں جنہوں نے سب کو حیرت زدہ اور دہشت زدہ بھی کر دیا۔ فوجی خوفزدہ تو یہ سن کر ہوئے کہ مسلمانوں نے رومی فوج کا کوئی ایک بھی افسر اور سپاہی زندہ رہنے نہیں دیا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر آنے والے بعض فوجیوں نے یہ الفاظ کہے کہ مسلمان جنوں اور بھوتوں کی طرح قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں انسانوں کے روپ میں دیکھ کر بھی کوئی رومی یقین سے نہیں کہتا تھا کہ یہ انسان ہیں۔ آج کے علم نفسانیات کی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ مجاہدین اسلام نے رومی فوج پر نفسیاتی فتح پائی تھی، اور ایسی فتح ایمان والے اور اپنے اللہ پر یقین رکھنے والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ مقوقس بھی دنین کا صدمہ برداشت کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک جاسوس نے یہ خبر سنائی کہ مسلمان دریائے نیل پار کر کے اہرام کے علاقے میں سے آگے کو گزر گئے ہیں۔ یہ سارا علاقہ لق و دق صحرا تھا۔ مقوقس کو پہلی حیرت تو اس پر ہوئی کہ ان مسلمانوں نے دریا کس طرح عبور کر لیا ہے۔ پھر وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ تاریخی تحریروں کے مطابق اس وقت مقوقس کے ساتھ اطربون کے بعد نامور جرنیل تھیوڈور تھا۔ ویسے بھی یہ جرنیل مقوقس کا منظور نظر تھا۔ یہ دونوں اس مسئلے پر بات کرنے لگے کہ مسلمان کا اگلا ہدف کیا ہے۔ کیا مسلمان سکندریہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ دونوں نے اس سوال پر بحث مباحثہ کیا اور اس رائے پر متفق ہوئے کہ مسلمانوں کا یہ سپہ سالار ایسی خطرناک حماقت نہیں کرے گا۔ اس وقت تک مقوقس اور تھیوڈور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑنے کا انداز اور ان کی جنگی پالیسیوں اور چالوں کو سمجھ گئے تھے۔
انہوں نے اسی وقت جاسوس دوڑا دیے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کا رخ کس طرف ہے۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا رخ فیوم کی طرف ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا ہدف فیوم تھا۔ فیوم ایک بڑی بستی بھی تھی اور اس علاقے کو فیوم ہی کہتے تھے۔ وہ تھا تو صحرا، لیکن اناج اور مویشیوں کی وہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لشکر کے لیے رسد اور گوشت کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کا نیل کو عبور کر جانا مقوقس کے لیے باعث حیرت تھا۔ یہ مسلمانوں کی مستعدی اور چابک دستی کی ایک واضح مثال تھی۔ انہوں نے دنین فتح کیا تو 2 یا 3 دن شہر کا نظام بحال کرنے میں گزارے اور لشکر کو ذرا سا بھی سستانے نہ دیا۔ دنین ایک دریائی گھاٹ تھی جسے بعض نے پتن لکھا ہے اور بعض مورخوں نے بندرگاہ کہا ہے۔ اس بندرگاہ پر بہت سے چھوٹے اور درمیانہ درجے بادبانی جہاز کھڑے تھے اور چھوٹی بڑی کشتیوں کا تو کوئی شمار ہی نہ تھا۔ دنین کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کا ایک چھوٹا سا دستہ بندرگاہ پر بھیج دیا کہ وہاں سے کوئی جہاز اور کوئی کشتی نکل نہ جائے اور اس کے ملاح وہاں موجود رہیں۔ اس طرح انہوں نے کشتیوں اور جہازوں کے پورے بیڑے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2 ہی دنوں بعد لشکر کو آرام کی مہلت دیے بغیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل خاموشی سے رات کے وقت کشتیوں اور جہازوں میں سوار کیا اور نیل پار کر لیا۔ جہاز اور کشتیاں اسی کنارے پر لنگر انداز رہیں۔ ادھر جاسوسوں نے مقوقس کو صحیح خبر دے دی کہ مسلمان فیوم کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ مقوقس نے یہ دفاعی انتظام کیا کہ کچھ دستے اس علاقے میں بھیج دیے۔ وہ صحرا ہموار یا میدانی قسم کا نہیں تھا، اس میں گہرے اور وسیع نشیب تھے، ٹیلے اور گھاٹیاں بھی تھیں، اور اس طرح چھپنے کا بہترین قدرتی انتظام تھا کہ چھاپا مار بڑی آسانی سے گھات لگا سکتے تھے۔ مقوقس نے اپنے دستے بھیج تو دیے، لیکن انہیں سختی سے کہا کہ مسلمانوں کے آمنے سامنے صحرا میں نہ آنا، کیونکہ صحرا کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ مقوقس کے یہ الفاظ تھے کہ عرب کے مسلمان ریگستان کی پیداوار ہیں، اور جہاں کہیں یہ کسی ریگستان میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کی جسمانی اور روحانی قوتیں پوری طرح بیدار ہو جاتی ہیں۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مصری بدو بھی تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ جب مجاہدین کے لشکر میں آئے تھے تو ان سے یہ کام لیا گیا تھا کہ بستیوں کی طرف چلے جائیں اور چھاپا ماریں اور شبخون مار کر اناج اور مویشی اکٹھے کریں اور وہ لشکر کے لیے لائیں۔ ان بدوؤں نے بڑی خوش اسلوبی اور بڑی کامیابی سے یہ کام کیا تھا۔ انہوں نے لشکر کے لیے اور اپنے لیے خوراک کی کوئی کمی رہنے نہیں دی تھی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے لڑنے کے علاوہ اپنا یہ فرض کئی بار ادا کیا اور لشکر کی ضرورت پوری کرتے رہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیون کے علاقے میں گئے اس وقت بھی لشکر کو رسد کی ضرورت تھی۔ بدو اس کام میں مہارت حاصل کر چکے تھے، اس لیے سپہ سالار نے یہ کام انہی کو سونپا۔ بدو ٹولیوں میں بٹ کر صحرائی بستیوں کی طرف چلے گئے۔ یہ بستیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور وہاں جا کر صحرا ختم ہو جاتا تھا اور زمین زرخیز تھی۔ وہاں گھروں میں اناج بھی تھا اور بھیڑ بکریاں اور مویشی بھی افراد سے تھے۔ بدو اب بھی بستیوں پر چھاپے یا شبخون ہی مارتے تھے، لیکن پہلے کی طرح نہیں، بلکہ اب کوشش کرتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کوئی قتل یا زخمی نہ ہو۔ وہاں جا کر اعلان کر دیتے کہ لشکر کے لیے اناج اور مویشیوں کی ضرورت ہے، اگر لوگ خود ہی یہ چیزیں مہیا نہیں کریں گے تو گھر گھر کی تلاشی لے کر آخری دانہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور کوئی ایک بھی مویشی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ بدو ان لوگوں کو یہ یقین بھی دلا سکتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے جسے فتح حاصل ہوگی اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھ آئے گی تو وہ ان دیہاتیوں کی کایا پلٹ دیں گے، ہر کسی کو پورے حقوق ملیں گے، اور یہ مسلمان رومی بادشاہوں جیسے بادشاہ نہیں، کسی کا حق چھینتے نہیں۔ بدو یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمان ایک ایک دانہ اور ایک ایک جانور کی قیمت ادا کر دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدوؤں نے اناج اور دیگر اشیاء خوردنی کے انبار لگا دیے اور بھیڑ بکریاں اور مویشی اس قدر اکٹھے کر لیے جو بہت دنوں کے لیے کافی تھے۔ ان بدوؤں سے ایک فائدہ تو یہ پہنچا کہ وہ خوراک اکٹھی کرنے میں ماہر ہو گئے تھے اور پھر لڑتے بھی تھے۔ اب انہیں باقاعدہ ترتیب اور تنظیم میں لڑنا آ گیا تھا۔ فیوم کے علاقے میں جا کر ان بدوؤں سے ایک فائدہ اور حاصل ہوا، وہ یہ تھا کہ جس علاقے سے یہ بدو خوراک اور مویشی لا رہے تھے اس علاقے میں بھی انہی جیسے مصری بدو بھی رہتے تھے۔ چونکہ یہ ایک ہی نسل کے تھے
اس لیے یہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ بدوؤں کی ایک چھاپا مار ٹولی کسی بستی میں گئی تو وہاں کچھ بدو رہتے تھے۔ انہوں نے ان بدوؤں سے پوچھا کہ وہ کیوں یہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ لشکر والے بدوؤں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ وہ ڈاکو نہیں بلکہ عرب کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ مسلمان مصر کو فتح کر لیں گے۔ چونکہ تم بھی ہم جیسے بدو ہو اس لیے ہم تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ فیوم کے بدوؤں کے ایک آدمی نے انہیں کہا، اس بستی میں تو تم آ گئے ہو، اس سے آگے نہ جانا، آگے رومی فوج آ گئی ہے جس کی تعداد کچھ زیادہ ہے، تمہاری یہ چند آدمیوں کی ٹولی ایک ہی حلے میں رگڑی جائے گی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بدوؤں نے ان بدوؤں سے پوری تفصیل معلوم کر لی کہ رومی فوج یہاں سے کتنی دور ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے یا اس کا انداز کیا ہے۔ یہ معلومات لے کر ان بدوؤں نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ عمرو بن عاص رومی فوج کی آمد سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ اس علاقے میں انہوں نے اپنا کوئی ایک بھی جاسوس نہیں بھیجا تھا، کیونکہ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ رومی فوج اس طرف آئے گی۔ اب انہیں فوج کی اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کو وہیں سے واپسی کا حکم دے دیا۔ وہ اس رومی فوج سے ٹکر لینا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ بے مقصد لڑائی ہوتی۔ یہی طاقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قلعہ بند شہر پر استعمال کرنا زیادہ بہتر اور سودمند سمجھتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ مجاہدین کا لشکر ایک جگہ عارضی پڑاؤ کیے ہوئے تھا جو ضروری سمجھا گیا۔ 2-3 بدو اس پڑاؤ کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بدو دیکھے تو وہ بھی رک گئے۔ لشکر والے بدو انہیں مہمان کے طور پر پڑاؤ میں لے گئے اور ان کی کچھ خاطر مدارات کی۔ ان بدوؤں نے بھی پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے اور وہ یعنی بدو اس کے ساتھ کیوں ہیں۔ لشکر والے بدوؤں نے انہیں وہی تفصیل سنا دی جو وہ پہلے ایک بستی میں بدوؤں کو سنا چکے تھے۔ ایک بات غور سے سن لو، ایک بدو مہمان نے کہا، رومی فوج کا ایک زیادہ نفری والا دستہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ سیدھا نہیں آ رہا بلکہ صحرا کی گہرائیوں میں چھپتا چھپاتا اور لمبے چوڑے ٹیلوں کی اوٹ کے پیچھے پیچھے بڑھا آ رہا ہے تاکہ تمہارے لشکر پر بے خبری میں حملہ کر سکے۔ لشکر کے بدو ان بدو مہمانوں کو ایک سالار کے پاس لے گئے جس نے ان بدوؤں سے رومی فوج کے اس دستے کے متعلق تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ اس دستے کے ساتھ ایک جرنیل ہے جس کا نام حنا ہے اور وہ علاقے کا مشہور جرنیل ہے اور لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ سالار نے یہ اطلاع پوری تفصیل سے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت لشکر کو واپسی کے لیے کوچ کا حکم دے دیا، لیکن لشکر کا ایک دستہ الگ کر لیا، اسے ایک سالار کی قیادت میں دے کر کچھ خصوصی ہدایات دیں۔ باقی لشکر واپسی کو روانہ ہو گیا اور یہ الگ کیا ہوا دستہ اس طرف چلا گیا جس طرف بدوؤں نے بتایا تھا کہ رومی دستہ چھپ چھپ کر آ رہا ہے۔ اس مسلمان دستے نے ایک خاص چھپاؤ والی جگہ جا گھات لگائی۔ سارا دستہ ایک ہی جگہ اکٹھا نہ رہا بلکہ 3-4 حصوں میں بٹ کر ٹیلوں اور گہرے گہرے نشیبوں میں چھپ گیا۔ رومی دستہ جس کی نفری مسلمانوں کے دستے سے دگنی تھی اس طرف آ رہا تھا اور اس سے بے خبر کہ وہ ایک پھندے میں آ رہا ہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے رومی دستہ عین گھات میں آ گیا اور اس پر ہر طرف سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ پیشتر اس کے کہ رومی جرنیل حنا سمجھ پاتا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ مارا جا چکا تھا۔ اس کے دستے کا کوئی ایک بھی فرد مجاہدین نے زندہ نہ چھوڑا۔ وہ جو مجاہدین پر بے خبری میں شب خون مارنا چاہتے تھے مجاہدین کی گھات میں آ کر مارے گئے اور فیوم کے صحرا کی ریت ان کا خون چوسنے لگی۔ کسی قریبی بستی کے مکینوں نے بابلیون جا کر مقوقس کو اطلاع دی کہ اس کا بھیجا ہوا دستہ مارا گیا ہے اور جرنیل حنا بھی زندہ نہیں رہا۔ مقوقس کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ ہرقل حنا کی موت کو مشکل سے ہی برداشت کرے گا کیونکہ حنا اطربون جیسا ہی قابل اور قایان جرنیل تھا۔ مقوقس کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب ہرقل کو بزنطیہ حنا کی موت کی اطلاع ملی تو وہ پہلا سوال یہ کرے گا کہ اس کے جواب میں کیا کارروائی کی گئی تھی۔ ہرقل کے عتاب سے بچنے کے لیے مقوقس نے مجاہدین کے لشکر پر جوابی حملہ کرنے کے لیے اچھی خاصی فوج بھیج دی۔ یہ فوج جب اس مقام تک پہنچی جہاں حنا اور اس کا دستہ مارا گیا تھا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر دور نکل گیا تھا اور نیل کے کنارے پر جا پہنچا۔
تاریخ میں اس رومی جرنیل کا نام نہیں ملتا جو اس رومی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان دور نکل گئے ہیں تو وہ اپنی فوج کو وہیں سے واپس لے گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں سے صحرا میں لڑنے سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے شام کا تجربہ تھا۔ یہ جرنیل اسی ڈر سے اپنی فوج واپس لے گیا تھا، لیکن مقوقس کو یہ جواز پیش کیا کہ مسلمان اسے دیکھتے ہی بھاگ اٹھے تھے اور نیل تک جا پہنچے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ یہ جرنیل اور باقی فوج بھی بہت خوش تھے کہ صحرا میں مسلمانوں سے ٹکر نہ ہوئی اور وہ زندہ واپس آ گئے ہیں۔ مستند مورخ اور بعد کے تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اور ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر نیل کے مشرقی کنارے پر دنین تک پہنچنے کی فکر میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک قاصد نے انہیں صحرا میں آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ کمک کا باقی حصہ بھی پہنچ گیا ہے، لیکن یہ کمک دنین نہیں پہنچی بلکہ ایک اور مقام ہیلیوپولیس کے مقام پر خیمہ زن ہو گئی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر بڑی تیزی سے کمک تک پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کمک ان کے پیچھے فیوم کے علاقے تک پہنچنے کے لیے دریا عبور کرنے کی کوشش کرے اور مقوقس بابلیون سے فوج بھیج کر اس پر حملہ کر دے۔ مقوقس کی کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ کمک لشکر تک نہ پہنچ سکے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش اور باریک بین سپہ سالار تھے۔ پیشتر اس کے کہ کمک ان کی طرف روانہ ہوتی، وہ کمک تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ رومی کمک پر حملہ کر دیتے تو صورتحال بڑی ہی مخدوش ہو جاتی۔ بحری جہاز اور کشتیاں نیل کے مغربی کنارے پر موجود تھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو ان پر سوار کیا اور پورا لشکر خیر و عافیت سے دریا پار کر گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنین جانے کے بجائے ہیلیوپولیس جا پہنچے اور کمک سے مل گئے۔ اس کمک کے سپہ سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے۔ وہ مورخین جو جنگی امور کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اپنی تحریروں میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ مقوقس نے بابلیون میں اتنی زیادہ فوج رکھی ہوئی تھی، لیکن نہایت اچھے موقع ملنے کے باوجود اس فوج کو استعمال نہ کیا۔ معروف غیر مسلم تاریخ دان الفرڈ بٹلر لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے 2 مرتبہ نیل عبور کیا، ایک بار دنین سے فیوم کی طرف گئے اور دوسری بار اس طرف سے واپس مشرقی کنارے پر آئے۔ یہ موقع تھا کہ مقوقس عین دریا میں اس لشکر پر حملہ کر دیتا۔ اس کی فوج دریا کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو کر تیر اور برچھیاں پھینکتی تو مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی ہی مہلک مشکل پیدا ہو جاتی۔ بٹلر نے آگے چل کر لکھا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر دریا پار کر کے فیوم کے صحرا میں چلا گیا تھا۔ اس وقت دنین میں مسلمانوں کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی۔ مقوقس اس وقت دنین کو محاصرے میں لے کر حلہ بول دیتا تو وہ دنین پر دوبارہ قبضہ کر سکتا تھا۔ بٹلر نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کی کمک آئی اور بابلیون میں اس کی خبر تک نہ پہنچی۔ خبر ضرور پہنچی ہوگی، لیکن مقوقس اور جرنیل تھیوڈور نے کمک پر حملہ نہ کیا اور یہ موقع ضائع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رومی فوج بابلیون شہر کی دیواروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی اور وہیں دبکی رہنا چاہتی تھی، جبکہ مسلمانوں کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک تک پہنچے۔ وہاں قدیم عمارات کے کھنڈر تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر اگلے اقدام کے متعلق سوچنے لگے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ہرقل کو جب اطلاع پہنچی کہ اس کا منظور نظر جرنیل ہنا مارا گیا ہے تو اسے اتنا صدمہ ہوا کہ اس کے آنسو پھوٹ پڑے۔ اس نے حکم بھیجا کہ ہنا کی لاش اس کے پاس بزنطیہ بھیجی جائے۔ یہ حکم مقوقس تک پہنچا تو اس نے تابوت سے لاش نکلوا کر اسے حنوط کیا اور بزنطیہ روانہ کر دیا۔ ہرقل نے جب ہنا کی لاش دیکھی تو اس نے بلند اور غصیلی آواز میں عہد کیا کہ مصر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنی تمام تر جنگی طاقت استعمال کروں گا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے دم لوں گا۔ ہیلیوپولیس کے جن کھنڈرات میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے آئی ہوئی کمک سے جا ملے تھے، وہ کھنڈرات کا ہی شہر تھا۔ کوئی ایک بھی مکان صحیح و سلامت کھڑا نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں صحرائی لومڑی، سانپوں، بچھوؤں، الوؤں اور چمکاڈروں کا بسیرا تھا۔
کھنڈرات بتاتے تھے کہ یہ عالیشان عمارتوں اور پرسکون مکانوں کا شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا شمار مصر کے چند ایک عظیم شہروں میں ہوتا تھا۔ ہیلیوپولیس یونانی لفظ ہے۔ اس شہر کا یہ نام کسی قدیم دور میں یونانیوں نے رکھا تھا۔ اس کے بعد مصر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بادشاہ کی جھولے میں گرتا چلا آیا، اور ان فاتحین میں سے کسی نے ہیلیوپولیس کا نام عین الشمس رکھ دیا، جو آگے چل کر عین شمس بن گیا۔ اب اس شہر میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ صدیوں بعد جن انسانوں نے ان پر ہیبت ناک کھنڈرات میں جا ڈیرے ڈالے، وہ عرب کے یہ مجاہدین تھے، اور ان کے ساتھ مصری بدو تھے۔ انہیں بھی وہاں عارضی قیام کرنا تھا۔ پہلی رات جب لشکر گہری نیند سویا ہوا تھا تو گشتی پہرے پر پھرنے والے ایک مجاہد نے ایک کھنڈر میں ہلکی ہلکی روشنی آتی دیکھی۔ اسے معلوم تھا کہ اپنا کوئی مجاہد اندر نہیں ہوگا، ہوتا بھی تو آدھی رات کے وقت روشنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جنگ کے دوران سب سے زیادہ خطرہ دشمن کے جاسوسوں کا ہوتا تھا۔ جاسوس عام کسانوں کے روپ میں اور کبھی اپاہج فقیروں کے روپ میں بھی لشکر کے کیمپ میں آ جاتے، اور جو دیکھنا ہوتا وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی شک کی بنا پر اس مجاہد نے اندر جا کر دیکھنا ضروری سمجھا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کھنڈر کچھ زیادہ ہی ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ مجاہد سنتری نے ہر طرف گھوم پھر کر اندر جانے کا ایک راستہ دیکھ لیا۔ یہ غلام گردش سی تھی جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی، اس لیے اندر تاریکی تھی۔ مجاہد آہستہ آہستہ اندر گیا تو اسے محسوس ہونے لگا جیسے چھت میں کوئی انسان بیٹھے بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہوں۔ یہ بدروحیں ہی ہو سکتی تھیں۔ ایک خوف سا تھا جو مجاہد کے دل میں چھا گیا، لیکن مجاہدین اسلام کی فتح مندی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ خوف پر چھا جایا نہیں کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کی رہنمائی بڑی ہی مدھم سی روشنی کر رہی تھی جو اندر سے آ رہی تھی۔ کسی ایسی چیز سے مجاہد کو ٹھوکر لگی کہ اچانک تیز و تند آندھی سی آ گئی۔ اتنی بلند اور ہیبت ناک پھڑپھڑاہٹ سنائی دی کہ مجاہد دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اب وہ خوف پر قابو نہ پا سکا۔ یہ آندھی یا طوفان نہیں ہو سکتا تھا، یہ یقیناً بدروحیں تھیں جنہوں نے یہ دھماکہ خیز طوفانی آوازیں پیدا کی تھیں۔ مجاہد نے ہوا کے جھونکے بھی محسوس کیے۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو بڑے پروں والے چمگادڑ ہیں جو چھت اور دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور یہ ان کا مسکن ہے۔ ان کے پروں نے اتنی ہوا دی تھی کہ مجاہد اسے طوفانی ہوا کے تھپیڑے سمجھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور جھکا جھکا آگے بڑھا۔ اس نے اندر کی روشنی کا بھید معلوم کرنے کو اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ ایک جگہ سے چھت گری ہوئی تھی اور وہاں سے چاندنی کی کرنیں اندر آ رہی تھیں، لیکن اور آگے سے جو زرد روشنی آ رہی تھی وہ چاندنی کی سفیدی میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی۔ مجاہد گری ہوئی چھت کے ملبے پر چڑھا، اور جب آگے گیا تو ایک دروازہ نظر آیا جس کے کواڑ نہیں تھے۔ مجاہد اس دروازے میں داخل ہوا تو یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس کی دیواریں بتا رہی تھیں کہ یہ کبھی شاہانہ عمارت ہوا کرتی تھی اور یہاں کسی بادشاہ نے عمر گزاری ہے۔ کمرہ زرد پیلی روشنی میں ٹھیک طرح نظر آ رہا تھا۔ ایک کونے میں کوئی شخص ہاتھ جوڑے بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی سی مشل جل رہی تھی۔ اس کے قریب کچھ سامان جو روز مرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے پڑا تھا۔ اس شخص کے کپڑے میلے سے رنگ کے تھے اور وہ سر سے ننگا تھا۔ اس کے دودھ جیسے سفید بال کندھوں پر آ گئے تھے اور اس کی چوٹی پر کوئی بال نہیں تھے۔ چوٹی ہتھیلی کی طرح صاف تھی۔ مجاہد دبے پاؤں چلتا اس کے قریب جا پہنچا۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ سر مجاہد کی طرف گھمایا اور سر سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، اس بوڑھے نے بڑھاپے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں عرب کے ان مہمانوں کے انتظار میں تھا۔ تم آ گئے، تمہیں آنا ہی چاہیے تھا۔ پہلے یہ بتا میرے بزرگ محترم، مجاہد نے پوچھا، کیا تو زندہ ہے یا جو اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان میں سے کسی کی روح ہے؟ میں تجھے بدروح نہیں روح کہہ رہا ہوں۔ روح پاک ہوتی ہے اور تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تیرا وجود بدی سے پاک ہے۔ ابھی زندہ ہوں، بوڑھے نے کہا۔ بڑی مدت بعد میری زبان حرکت میں آئی ہے۔ میں کسی سے نہیں بولتا، کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا۔
کیا یہاں کوئی اور آیا کرتا ہے؟ مجاہد نے کہا۔ ہاں، بوڑھے نے راشاگیر آواز میں جواب دیا۔ یہاں سے تھوڑی تھوڑی دور 2 گاؤں ہیں، وہاں سے تیسرے چوتھے روز 1-2 آدمی آتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے دے جاتے ہیں۔ اے بزرگ، مجاہد نے کہا، تو ان کے پاس ہی کیوں نہیں چلا جاتا؟ یہاں اکیلے پڑا کیا کر رہا ہے؟ عبادت، بوڑھے نے جواب دیا۔ خاک و خون کی دنیا سے تعلق توڑ کر یہاں بیٹھا ہوں۔ بہت آئے، سب رخصت ہو گئے، اب تیرا لشکر آیا ہے۔ کیا میرا لشکر بھی رخصت ہو جائے گا؟ مجاہد نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے کہا، تیرا لشکر رخصت ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انہیں رخصت کرنے کے لیے آیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو انسانوں کا بادشاہ سمجھ لیا تھا۔ فرعون خدا بن گئے تھے، کہاں ہے وہ؟ سب رخصت ہو گئے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چڑ چڑ اور دھیمی دھیمی پھڑپھڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ مجاہد نے اوپر اور ہر طرف دیکھا۔ چمگادڑ واپس آ کر چھتوں میں بیٹھ رہے تھے۔ کچھ آوازیں غلام گردش سے بھی آ رہی تھیں۔ فضا بڑی ہی پر اسرار تھی اور بار بار یہی خیال آتا تھا کہ یہاں مرے ہوئے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ مجاہد اس سفید ریش ضعیف العمر سے کوئی اور بات کرنے ہی والا تھا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اس لیے کہ اسے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک سیاہ کالا سانپ رینگتا نظر آیا، جس کا رخ ان کی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف تھا۔ وہ دیکھو سانپ، مجاہد نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں، بوڑھے نے لا تعلق سے لہجے میں کہا۔ ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ سانپ صرف اس انسان کو ڈستا ہے جو انسان خود سانپ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک نہیں 3-4 سانپ رہتے ہیں۔ میں نے ان پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میں انسان ہوں اور انسان کسی کو ڈسا نہیں کرتے۔ ہر انسان اپنے وجود میں سانپ کا زہر لیے پھرتا ہے۔ پیار کر، پیار ملے گا۔ اب بتا، تیرے لشکر کا سردار کہاں ہے؟ کیا تو اسے ملنا چاہے گا؟ مجاہد نے پوچھا اور کچھ سوچ کر کہا، تجھے اس سے ملنا ہی ہوگا۔ ہمارے لشکر کا سردار نہیں سپہ سالار ہوتا ہے۔ میرا یہ فرض ہے کہ میں تجھے اپنے سپہ سالار کے پاس لے جاؤں۔ ہمارا لشکر یہاں قیام کیے ہوئے ہے، ہم کسی پر شک تو نہیں کیا کرتے، لیکن شک رفع کر لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں تجھ جیسے بزرگ پر بھی شک نہیں کروں گا، لیکن بظاہر بے ضرر اور بیکار سے آدمی دراصل دشمن کی آنکھ اور کان ہوا کرتے ہیں۔ کیا تو میرے سپہ سالار کے پاس جائے گا؟ میری ایک بات سمجھنے کی کوشش کر بیٹا، بوڑھے نے کہا۔ اگر تیرا سپہ سالار فرعون جیسا ہے، یا فارس کے آتش پرست بادشاہوں جیسا ہے، یا رومی ہرقل جیسا بادشاہ ہے، تو وہ تجھے حکم دے گا کہ اس بوڑھے کو گھسیٹ کر پیش کرو۔ وہ یہاں ہمارے درمیان بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اور اگر وہ اس جیسا سردار ہے جس کا مجھے 1 صدی سے انتظار ہے، تو جا اسے بتا اور وہ خود میرے پاس آئے گا۔ جا اسے بتا کہ وہ تیرے ہی انتظار میں بیٹھا ہے۔ بوڑھے کی اس بات سے اور یہ بات کہنے کے انداز سے مجاہد کچھ ایسا مرعوب ہوا کہ اس کے دل میں تقدس سا پیدا ہو گیا۔ اسے شک پھر بھی رہا، لیکن اس کا تقدس اس شک پر حاوی ہو گیا۔ وہ اٹھا اور باہر کو چل پڑا۔ مجاہد جب باہر شفاف چاندنی میں نکلا تو اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ روحوں کے دیس میں چلا گیا تھا۔ اس ہیبت ناک کھنڈر کا اس پر جو خوف طاری ہوا تھا، وہ کھنڈر کے اندر ہی نکل گیا ہوگا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا جیسے یہ سفید ریش جھریوں بھرے چہرے والا بزرگ اس دنیا کا زندہ انسان نہیں۔ چونکہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اندر گیا تھا، اس لیے اس نے اس شک کو فراموش نہ کیا کہ اس بوڑھے کے پاس گاؤں کے جو آدمی آتے ہیں ان میں کوئی جاسوس ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنی گشت کا وقت پورا کیا اور اپنے کمانڈر کو جگا کر بتایا کہ اس کھنڈر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے اور اس کے پاس گاؤں کے کچھ لوگ آتے ہیں۔ مجاہد نے کمانڈر کو بوڑھے کی کچھ باتیں بھی سنائیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کھنڈرات کے اس شہر میں اذان کی مقدس آواز اٹھی اور کھنڈروں میں سے صدائے بازگشت سنائی دینے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اللہ کی آواز کھنڈروں میں گھوم پھر کر روحوں کو بھی بیدار کر رہی ہو اور مصر کے اس صحرا میں پھیلتی چلی جا رہی ہو۔
سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد کمانڈر نے اپنے دستے کے سالار کو رات کے مجاہد کی رپورٹ سنائی اور سالار نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچا دی۔ اتنی دور پردیس میں ذرا سا شک بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی گشتی ڈیوٹی والے مجاہد کو طلب کیا اور اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے۔ مجاہد نے بوڑھے کا ایک ایک لفظ اپنے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور اس وقت اس کے جو اپنے تاثرات تھے وہ بھی بیان کیے۔ عمرو بن عاص نے جب بوڑھے کے یہ الفاظ سنے کہ تیرا سردار فرعون اور ہرقل جیسا بادشاہ نہ ہوا تو وہ خود میرے پاس آئے گا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابھی اس کے پاس چلوں گا، مجھے وہاں لے چل۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات والے مجاہد سے کہا اور سالار سے کہا اس بوڑھے کے لیے کچھ کھانے کا سامان ساتھ لے چلو۔ کچھ ہی دیر بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک کے سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کے ساتھ مجاہد کی رہنمائی میں اس کھنڈر میں داخل ہو رہے تھے جس میں وہ بوڑھا بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے دو مجاہد بوڑھے کے لیے دودھ اور کھانے کی کچھ اشیاء اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ جب سپہ سالار بوڑھے کے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت بوڑھا لاٹھی کے سہارے کمرے میں یوں ٹہل رہا تھا کہ بڑی مشکل سے پاؤں گھسیٹتا اور آگے رکھتا تھا۔ صبح کا اجالا دو بے کیواڑ کھڑکیوں میں سے اندر آ رہا تھا لیکن چھوٹی سی مشل پھر بھی جل رہی تھی۔ بوڑھا اس پارٹی کو دیکھ کر رک گیا۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے سے کہا، تو نہ کہتا تو بھی میں تیرے پاس آ جاتا، تو بادشاہ معلوم نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے رک کر کہا، مصر کی مٹی تیرے قدموں کی منتظر تھی، آ جا میرے پاس اس زمین پر بیٹھ جا۔ بوڑھا قدم گھسیٹتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ رات بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پاس زمین پر ہاتھ مارا جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اشارہ تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمرو بن عاص نے اشارہ کیا تو مجاہدین آگے بڑھے اور دودھ اور کھانے پینے کی چیزیں بوڑھے کے آگے رکھ دیں۔ پھر عمرو بن عاص اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کے پاس بیٹھ گئے۔ مجاہدین پیچھے ہٹ کر کچھ دور جا بیٹھے۔ پہلے اپنے بارے میں کچھ بتا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کب سے یہاں پڑا ہے، کیا کر رہا ہے اور تیرے پاس کون آتا ہے؟ پہلے مجھے اس کا شکر ادا کرنے دے جس نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے یہ نعمتیں تیرے ہاتھ بھیجی ہیں۔ بوڑھے نے کہا، پھر تجھے پہلے اس شہر کے عروج و زوال کی بات سناؤں گا کہ تو عبرت حاصل کرے کہ ایک طاقت اور ہے جو نظر نہیں آتی اور وہی طاقت انسان کو بلندیوں تک پہنچا کر پستیوں میں پھینک دیتی ہے لیکن ہر کسی کو نہیں۔ میں نے رات تیرے اس آدمی سے کہا تھا کہ وہ فرعون کہاں ہے جو خدا بن بیٹھے تھے۔ سن سپہ سالار، تو نے اس زمین کا احترام کیا تو آسمان کی بلندی تک پہنچے گا، اور اگر تو نے یہ کہا کہ تو خود ہی آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا ہے تو اس زمین کے نیچے جا کر گم ہو جائے گا۔ تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے کا مذہب اور عقیدہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ اپنی، بوڑھے نے جواب دیا، میں اپنی ذات کی عبادت کرتا ہوں۔ حیران مت ہو سپہ سالار، تو اسے خدا کہہ لے، کچھ کہہ لے، جو کچھ بھی ہے وہ میری اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات سے یہ مراد نہیں کہ سب مجھے لائق عبادت سمجھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کیا تو میرے اس عقیدے کو پسند نہیں کرے گا کہ میں کسی بت کی عبادت نہیں کرتا، میں آگ کی عبادت نہیں کرتا، اور میں نے اپنا کوئی خدا نہیں بنا رکھا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مذہب ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا جو مجھے یہ بتائے کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ اتنا جانتا ہوں کہ وہ خدا ہے یا جو کوئی بھی ہے وہ بندوں کو نظر نہیں آتا، نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھ سے سن وہ کون ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اسی نظر نہ آنے والے خدا نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو گمراہی سے نکالو اور انہیں بتاؤ کہ میں اپنے ہر بندے کی ذات میں موجود رہتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ سدا بادشاہی میری ہے، کسی بندے کی نہیں، اور کوئی بندہ بندوں کو غلام نہیں بنا سکتا۔
یقین ہو چلا ہے کہ میں تیرے ہی انتظار میں زندہ ہوں۔ بوڑھے نے کہا، میں نہیں، مصر کی مٹی تیرے انتظار میں تھی، لیکن مت سوچنا کہ تیری ذات کا انتظار تھا۔ اپنے آپ کو اس خدا کا قاصد سمجھ، اور اس نے جو پیغام دے کر تجھے بھیجا ہے اس پر دھیان رکھ، اور گمان میں نہ رہنا کہ اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا۔ فرعون کو موسیٰ نے نیل میں ڈبو دیا تھا، فرعون کو نہیں بلکہ فرعونیت کو۔ اپنے آپ کو موسیٰ سمجھ کہ مصر سے فرعونیت ابھی گئی نہیں۔ تیری عمر کتنی ہوگی اے بزرگ؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ عمر کی مت پوچھ، بوڑھے نے جواب دیا، لگتا ہے یہ دنیا وجود میں آئی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا، اور اس وقت دنیا سے رخصت ہوں گا جب یہ دنیا رخصت ہو جائے گی۔ جہاں تک یاد کام آتی ہے، میری عمر 100 سال سے 20-25 سال اوپر ہوگی۔ بڑی بڑی بستیاں بستے اور اجڑتے دیکھی ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمان جوتش اور نجوم یا کسی بھی ایسے علم کی پیشن گوئیوں کے قائل نہیں تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ غیب کا حال احوال صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر بھی کسی خیال سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے سے پوچھا، کیا وہ پیش گوئی کرنے کا علم رکھتا ہے؟ نہیں اے سپہ سالار، بوڑھے نے جواب دیا، میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں۔ دنیا دیکھی ہے اور وہی کہتا ہوں جو دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں۔ گمراہ کو دیکھ کر کون پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا، اور جن کے اعمال نیک اور بنی نوع انسان کی محبت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے متعلق کوئی بھی شخص پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو نے یہ کیوں پوچھا ہے، میں تجھے پہلے ہی اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ تیرا یہاں میرے پاس آنا اور اس مٹی پر میرے ساتھ بیٹھنا اس امر کی دلیل ہے کہ فتح تیری ہوگی، اور تو نے اسے اپنی ذاتی فتح سمجھ کر خود ہی انعام حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پھر پیش گوئی الٹ ہو جائے گی۔